نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہم کو اور آپ کو نصیب فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے عطا فرمایا ہے۔ جو اس رمضان کے اعمال میں ایمان اور احتساب کے ساتھ مشغول ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرمائیں۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ان اعمال کو ایمان اور احتساب کے ساتھ کرے گا تو اس کو یہ عظیم نعمت حاصل ہوگی۔ ایمان کے معنی اللہ تعالیٰ پر یقین اور احتساب کے معنی اجر اور ثواب کی امید، یعنی اللہ تعالیٰ پر بندے کا جو ایمان ہے، ایمان بالغیب ہے، اس نے بہت سی چیزوں کو دیکھا نہیں مگر اس کو دل سے مانتا ہے۔ یہ ماننا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا قیمتی ہے۔ جیسے حدیث شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرشتوں سے دریافت فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم ایک ایسی مجلس سے آ رہے ہیں جس میں کچھ بندے آپ کا نام لے رہے تھے، آپ کی یاد کر رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کیا کر رہے تھے؟ تو اللہ آپ سے آپ کی جنت کا سوال کر رہے تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ میرے بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، دیکھا تو نہیں ہے جنت کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، اگر آپ کی جنت کو دیکھ لیتے تو اس سے کہیں زیادہ منت سے، لجاجت سے، گڑ گڑا کر کے جنت مانگتے آپ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، دوزخ کو دیکھا تو نہیں ہے انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اگر میرے بندے دوزخ کو دیکھ لیتے تب کیا ہوتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، بغیر دیکھے اتنا ڈرتے ہیں، روتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں، اگر تیری دوزخ کو دیکھ لیتے تو اس سے کہیں زیادہ گڑ گڑا کے رو رو کے پناہ مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو کہ میں نے ان لوگوں کی مغفرت کر دی، اور انہوں نے جس چیز کا سوال کیا وہ میں نے ان کو دے دیا، اور جس چیز سے انہوں نے پناہ مانگی میں نے اس سے پناہ دے دی۔ پھر آگے وہ ٹکڑا بھی ہے جس میں یہ ہے کہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا تھا
جو گزرتے گزرتے اس مجلس میں بیٹھ گیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری مجلس والوں کے لیے فیصلہ کر دیا، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم۔ اس سے معلوم ہوا کہ یقین والوں کی مجلس میں صحبت میں بیٹھنا بھی بڑی بات، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، جن کے دل میں آخرت کا یقین ہے، ان کے ساتھ بیٹھو تو ان کو جو نعمتیں ملیں گی وہ ہم کو بھی مل جائیں گی۔ اور پھر اس میں جو چیز عرض کر رہا تھا اس وقت وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں فرشتوں سے پوچھا کہ کیا میرے بندوں نے میری جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، اور پھر بھی جنت مانگتے ہیں، پھر بھی دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو جاؤ، میں نے معاف کر دیا اور میں نے جو مانگا وہ دے دیا، جس چیز سے پناہ مانگی اس سے میں نے پناہ دے دی۔ تو بندے کا اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یہ یقین اور اللہ کے پیغمبروں کی دی ہوئی خبروں پر یہ یقین، یہ ہے اللہ کے پاس قیمتی چیز، اسی کو ایمان بالغیب کہا گیا ہے۔ ایسے ہی حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندے کا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کیا اور پھر اس کے بعد مغفرت اور معافی کا طلبگار ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر اس کا اعمال نامہ پیش ہوتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار، ایک وقت تک وہ بندہ رکا رہا، پھر اس کے بعد اس نے گناہ کر لیا، پھر وہ مغفرت اور معافی کا طلبگار ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ ایسا ہی اس کا اعمال نامہ پیش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ بندہ جو مغفرت اور معافی کی طلب کر رہا ہے، کیا میرے بندے کو اس کا یقین ہے؟ کیا میرے بندے کو اس کا یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کی مغفرت کر سکتا ہے، جو اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے، جو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، اس کی مغفرت بھی کر سکتا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، وہ جو بار بار معافی مانگتا ہے تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کا دل مانتا ہے، اس کے دل کو یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے، جو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، اس کی مغفرت بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ، میں نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے لیے میں نے مغفرت لکھ دی ہے، اس کے لیے میں نے مغفرت اور معافی لکھ دی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوتا ہے کہ بندے کا جو یہ یقین ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ یقین اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیمتی ہے، کیونکہ جس کو یقین ہوگا وہی خدا کے حضور گر گڑائے گا، اور جس کو ہے ہی نہیں تو وہ غفلت کی زندگی گزارے گا، بے نیازی کی زندگی گزارے گا، لاپرواہی کی زندگی گزارے گا۔ تو یہ ایمان اور احتساب، اللہ تعالیٰ سے تعلق، یہ ہے بڑی قیمتی چیز۔ جو اعمال میں مشغول ہوگا ایمان اور احتساب کے ساتھ، دل کی اس کیفیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق ایک اعمال کی ظاہری شکل ہے، آدمی نماز پڑھتا ہے، آدمی روزہ رکھتا ہے، لیکن ان حدیثوں میں بار بار فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اعمال کی شکل کے ساتھ ساتھ روح اور جان پیدا کرو، اور وہ روح اور جان ہے ایمان اور احتساب۔ ایمان اور احتساب، وہ یقین اندر کا، وہ یقین اندر کا، وہ تعلق اللہ تعالیٰ سے، وہ ہے جو انسان کے عمل کو قیمتی بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے تعلق، یہ بندہ اللہ سے امید بھی رکھتا ہے رحمت کی، ڈرتا بھی ہے عذاب سے، اور یہ ڈر جو اللہ تعالیٰ سے ہے، یہ ڈر کیسا ہے؟ یہ خشیت ہے، ایسا ڈر ہے کہ جس ڈر کے ساتھ تعلق بھی ہے، جس کے ساتھ عظمت بھی ہے، جس کے ساتھ محبت بھی ہے۔ ڈر دوسرے بھی ہوتے ہیں، اس میں محبت نہیں ہوتی، اس میں عظمت نہیں ہوتی، اس میں دلی تعلق نہیں ہوتا۔ انسان سانپ سے ڈرتا ہے لیکن اس میں کوئی محبت، عظمت کا پہلو نہیں ہوتا، تعلق کا پہلو نہیں ہوتا۔ انسان شیر سے ڈرتا ہے، درندے سے ڈرتا ہے، انسان غنڈوں سے ڈرتا ہے اور ظالموں سے ڈرتا ہے۔ انسان کہ صاحب یہ ظالم لیڈر ہے اور یہ ظالم آدمی ہے، یہ ظلم کرنے والا آدمی ہے، اس سے انسان ڈرتا ہے۔ اس ڈر کے اندر محبت نہیں ہوتی، اس ڈر کے اندر کوئی عظمت نہیں ہوتی، اس ڈر کے اندر کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
لیکن ایک ڈر ہوتا ہے باپ سے جو مشفق ہے، جو مہربان ہے، جو خبرگیری کرنے والا ہے. اس باپ سے بیٹا ڈرتا ہے، مگر وہ ڈر ویسا نہیں ہوتا جیسے شیر سے ہوتا ہے، جیسے سانپ سے ہوتا ہے، جیسے ظالم سے ہوتا ہے، جیسے کسی ڈاکو اور لٹیرے سے ہوتا ہے. ویسا ڈر نہیں ہوتا. وہ ڈر ہوتا ہے عظمت والا، محبت والا، تعلق والا. باپ سے ڈر رہا ہے. ایک مومن کو اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق ایسا ہی ہوتا ہے. وہاں خشیت ہوتی ہے، مگر اس خشیت کے اندر محبت بھی ہوتی ہے، عظمت بھی ہوتی ہے، تعلق بھی ہوتا ہے. وہ خشیت، وہ عظمت اور محبت والا تعلق، وہ تعلق اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیمتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو مجھ سے ایسا تعلق ہے، میری نعمتوں کا اس کو خیال ہے، اور اپنی 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 غلطیوں اور کوتاہیوں پر اس کو ندامت ہے، اور اس کو مجھ سے محبت اور تعلق ہے، تو اس محبت اور تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دیتے ہیں. یہ ہے ایمان اور احتساب. اللہ تعالیٰ سے تعلق جو اندرون میں ہوتا ہے، قلب میں ہوتا ہے، دل کے اندر ہوتا ہے، اسی سے اعمال قیمتی ہوتے ہیں. اللہ والوں کے پاس، بزرگان دین کے پاس یہی محنت ہوتی تھی. آج افسوس کہ کچھ لوگ افراط میں اور کچھ تفریط میں مبتلا ہیں. کچھ ان بزرگوں سے بدگمان ہیں اور ان کو بدعات کا پیدا کرنے والا سمجھتے ہیں، اور نعوذ باللہ گالیاں دینے والے بھی ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان بزرگوں کے نام پر، اللہ والوں کے نام پر ایسے کام کر رہے ہیں جو ان بزرگوں کی تعلیم کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے دیے ہوئے طریقے کے خلاف ہے. لیکن جو بزرگوں کی اصل چیز تھی، آج اس کو حاصل کرنے والے کم ہو گئے. ان اللہ والوں کے پاس، ان بزرگوں کے پاس محنت یہی ہوتی تھی کہ دیکھو صورت تو ہے مگر اس کے اندر حقیقت پیدا ہو جائے، اعمال کی ظاہری شکل تو ہے مگر اس کے اندر جان پیدا ہو جائے، اس صورت کے اندر رنگ بھر جائے، ان شکلوں میں جان پڑ جائے. یہ اللہ والوں کے پاس یہی محنت ہوتی تھی، کیونکہ اسی سے انسان کا عمل تھوڑا بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس قیمتی ہو جاتا ہے. اللہ سے جس قدر تعلق ہوگا، اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی جتنی عظمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا جتنا خوف ہوگا، اور جتنا انسان کے اندر اخلاص ہوگا، جتنی انسان کے اندر معرفت ہوگی، اسی قدر انسان کا عمل وزنی ہو جائے گا. دیکھنے میں عمل ایک جیسے ہوتے ہیں مگر ہر ایک کا عمل کا وزن الگ الگ ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک گنتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وزن ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ عارف کی 2 رکعت غیر عارف کی 1,00,000 رکعتوں سے افضل ہے. جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی پہچان ہو، جس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اس کا مضبوط ہو، تو پھر اس کا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے. اس کی 2 رکعت غیر عارف کی 1,00,000 رکعتوں سے افضل ہوتی ہے. تو اسی لیے یہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا مہینہ ہے. اللہ نے ہم کو یہ مہینہ دیا اور کچھ نہ کچھ اعمال کی بھی توفیق دی. ہم اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی ہمت کے اعتبار سے جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں، تھوڑا یا زیادہ ہم کو اس کی فکر کرنا چاہیے کہ اس کے اندر جان پیدا ہو، اس کے اندر وہ صفت پیدا ہو جس پر مغفرت کی بشارت ہے اور مغفرت کا وعدہ ہے. ایمان اور احتساب کی کیفیت پیدا ہو، ایمان اور احتساب کی صفت پیدا ہو. یعنی صرف ظاہری اٹھنا بیٹھنا نہیں، بلکہ ہمارے دل کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو. یہی باتیں بزرگوں کے نزدیک تھی، اور لوگ اسی لیے جب صحیح علم نہیں حاصل کرتے اور صحیح لوگوں سے نہیں جڑتے تو بزرگوں ہی کی باتیں ہوتی ہیں، مگر اس کو لے کر کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. جیسے بزرگوں کے پاس یہی بات تھی، مگر بزرگوں نے ظاہری نماز سے نہیں منع کیا، مگر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو یہ کہنے لگے کہ بھائی یہ اٹھک بیٹھک کی نماز سے کیا فائدہ، خالی دل کی نماز پڑھو. تو جی نہیں، ایسا نہیں ہے. دل کی نماز یعنی دل کی نماز کا مطلب یہی ہے کہ دل میں یہ تعلق ہونا چاہیے، مگر اس کے لیے یہ اٹھک بیٹھک بھی ضروری ہے، یہ ظاہری عمل اور ظاہری شکل بھی ضروری ہے. اس ظاہری شکل کے بغیر وہ حقیقت نصیب نہیں ہوتی، وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی. تو یہ بھی کرتے رہو اور اس کے ساتھ اندرون میں بھی وہ بات پیدا کرتے رہو، وہ کیفیت پیدا کرتے رہو. یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہم کو دیا ہے تو یہ ایک غنیمت ہے، ایک موقع ہے.
اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کا ایک موقع ہم کو عطا فرمایا ہے، اس وجہ سے اس کی قدر کرنا چاہیے اور یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور عادت اللہ یہی ہے کہ یہ چیز اللہ والوں کے ذریعے سے ملتی ہے، بزرگان دین کے ذریعے سے ملتی ہے. لوگ جیسے میں نے عرض کیا اور کرتا ہوں بار بار کہ افراط میں مبتلا ہو گئے یا تفریط میں مبتلا ہو گئے کہ کچھ لوگوں نے یہ راستہ حدود سے تجاوز کیا، کچھ حدود سے پیچھے رہ گئے. مگر میرے دوستو بات حقیقت میں یہی ہے کہ یہ کیفیت یہ اللہ والوں کے ذریعے سے ملتی ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے اور یہ منتقل ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ صحبت سے اثر لیتا ہے. صحابہ کرام نے حضور کی صحبت سے فائدہ اٹھایا. معلومات تو آدمی کو کتابوں سے ہو جاتی ہیں اور چیزیں آج کل ایجاد ہو گئی ہیں، آدمی معلومات اکٹھا کر لیتا ہے، مگر صرف معلومات اکٹھا کرنے سے وہ چیز پیدا نہیں ہوتی، وہ چیز پیدا ہوتی ہے صحبتوں سے پیدا ہوتی ہے، وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور جہاں بھی ہوا ہے وہ اسی طرح سے کام ہوا ہے. یہ عادت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی نشاندہی اس طرح سے فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. یہاں لوگوں کا ذکر کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے صراط القرآن نہیں کہا، صراط الکتاب نہیں کہا، صراط الحدیث نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے یہاں صراط الذین انعمت علیہم کہا کہ ان لوگوں کا راستہ. کیوں لوگوں کو لایا ہی کیوں گیا؟ ہٹاؤ لوگوں کو بیچ میں سے، کتاب لاؤ، قرآن لاؤ، حدیث لاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی، آپ کتاب لاؤ. تو کتابیں بہت موجود ہیں، تحریریں بہت موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کیوں لوگوں کو لا کیوں رہے ہیں، شخصیت کو لا کیوں رہے ہیں اللہ تعالیٰ درمیان میں؟ صراط الذین انعمت علیہم کیوں نہیں کہہ دیا صراط القرآن، صراط الکتاب، صراط الحدیث؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. واتبع سبیل من اناب الی، پیروی کرو ان لوگوں کے راستے کی جو میری طرف انابت اختیار کرنے والے ہیں، میری طرف رجوع اختیار کرنے والے ہیں، ان کے راستے کی پیروی کرو. ایسے ہی روایت میں فرمایا شاور الفقہاء العابدین، کہ کوئی مسئلہ ایسا ہو جو قرآن اور حدیث میں منصوص نہ ہو، صراحت کے ساتھ نہ ہو، تو پھر اس مسئلے میں رجوع کیا جائے گا ان لوگوں کے پاس کی طرف جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں. اور فرمایا وہ ہوں کہ جن کے پاس فقہ کے ساتھ ساتھ عبادت ہو، جو دین کی سمجھ رکھنے کے ساتھ ساتھ کتابی علم رکھنے کے ساتھ ساتھ عبادت گزار ہوں، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہوں، تقویٰ رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ سے ان کا رابطہ ہو. ایسے لوگوں سے مشورہ کرو، ان لوگوں کی رائے کے اوپر عمل کرو، ان کے اجتہاد کے اوپر عمل کرو کہ جن کے اندر علم بھی ہو، جن کے اندر عبادت بھی ہو، جن کے اندر کتابی علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی ہو، تقویٰ بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں. تو بہرحال ہم کو سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کریں کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہر وقت نعمتیں ہیں. رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں 2-4 دن زیادہ سے زیادہ گرمی کی شدت برداشت کی اور وہ بھی بہت معمولی سی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ موسم تک بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی شکل پیدا فرما دیتے ہیں کہ بندوں کے لیے راحت کے اسباب ہو جائیں. انسان اگر غور کرے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچے اور اپنے گناہوں کو، اپنی کوتاہیوں کو سوچے آدمی، اور دعا اور مناجات اور توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرے. اعمال تو ہیں، نماز پڑھ رہا ہے آدمی، تلاوت کر رہا ہے آدمی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بنائے، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو کامیاب ہو؟ حضرت ابراہیم کے متعلق فرمایا کہ ان کو اللہ نے قلب سلیم عطا فرمایا تھا. اور ایسے ہی کون کامیاب ہوگا؟ الا من اتى اللہ بقلب منیب، جو قلب منیب لے کے آئے گا. تو وہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ استحضار سے، مراقبے سے. انسان اللہ کی نعمتوں کا مراقبہ کرے، اپنے گناہوں کو سوچے
اور دعا میں وقت لگائے، مناجات میں وقت لگائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرے، یہ کیفیت انسان اور یہ خلوت کچھ دیر انسان اختیار کرے. یہ مہینہ ہے ہی خلوت کے لیے، تنہائی کے لیے، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. مگر ہم لوگوں نے عام طور پر اس کو مجموعوں کے اندر لگا دیا ہے. بیانات سن لیے جائیں کچھ دیر، ٹھیک ہے، مگر ماحول ایسا چل رہا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتیں اور مبارک راتیں جس میں ہم کو مناجات میں مشغول ہونا چاہیے تھا، دعا میں مشغول ہونا چاہیے تھا، ان کا بھی بڑا حصہ جلسوں میں گزر رہا ہے. کہیں کہیں زیادہ ضرورت ہے، اس پہ انکار نہیں ہے، مگر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ رواج بنتا جا رہا ہے. ارے بھائی جب سال بھر پڑا ہوا ہے جلسوں کے لیے، اور پھر اس میں بھی ایک دو مرتبہ سن لو، باقی اپنا وقت لگاؤ ان چیزوں کے اندر. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ وقت تنہائی میں گزارو، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو گراؤ. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ سے بلند مقام مخلوق میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، مگر آپ کو حکم تھا کہ آپ دن بھر کی محنت کے بعد رات میں کھڑے ہو کے عبادت کریں، تو آپ رات میں عبادت کرتے تھے. لوگوں کے لیے تہجد فرض نہیں تھی، آپ کے لیے تہجد فرض تھی. آپ خلوت میں لازماً وقت گزارتے تھے، اور آپ بسا اوقات خلوت میں ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ وہ غیر معمولی کیفیت ہوتی تھی. اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی مقرب فرشتہ بھی شریک نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرے میں گئیں اور حضور خلوت میں تھے. حضور نے پوچھا کون؟ حضرت عائشہ نے کہا عائشہ. حضور نے پوچھا کون عائشہ؟ حضرت عائشہ نے کہا بنت ابی بکر. تو حضور نے کہا کون ابو بکر؟ تو حضرت عائشہ نے کہا ابو بکر ابن ابی قحافہ. تو حضور پوچھتے ہیں کون ابو قحافہ؟ تو حضرت عائشہ ڈر کے باہر آ گئی کہ اس وقت خاص کیفیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے تعلق کے باوجود اس وقت کیفیت ایسی تھی کہ آپ نے حضرت عائشہ کو نہیں پہچانا. تو خلوت میں آپ اپنا وقت گزارتے تھے، تنہائی میں اپنا وقت گزارتے تھے. رمضان کا یہ مبارک مہینہ اسی کے لیے اور اسی کے لیے اعتکاف بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد ایک مرتبہ بھی اعتکاف کا ناغہ نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا آپ کو دین کی دعوت کی ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا ساری دنیا مسلمان ہو گئی تھی؟ ارے ہم تو کہتے ہیں پورا جزیرۃ العرب بھی تو مسلمان نہیں ہوا تھا، مکے والے بھی تو پورے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اطراف کے قبیلے بھی تو پورے مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینے میں بھی تو پورے لوگ مسلمان نہیں تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے بیٹھ گئے. اب اگر آج کوئی اپنی جہالت سے دعوت میں اور اعتکاف میں تقابل پیدا کرتا ہے تو وہ جاہل ہے. تقابل کی کیا بات ہے؟ تم اپنی جہالت سے دین کے کاموں کو نقصان پہنچا رہے ہو، دین کے کام کرنے والوں میں توڑ پیدا کر رہے ہو، افتراق پیدا کر رہے ہو. تم دعوت میں اعتکاف میں تقابل پیدا کرتے ہو. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف فرمایا مدینے میں تو پورا مدینہ مسلمان ہو گیا تھا؟ کیا پورا مکہ مسلمان ہو گیا تھا؟ کیا پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بیٹھتے تھے اعتکاف کے لیے؟ یہ جاہل لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں، دین کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں. یہ علم نہیں ہے پوری طرح سے اور تقابل کر رہے ہیں. آپ کو تقابل کا کیا حق ہے؟ جس کام میں جی لگے کرے، جس سے مناسبت ہو کرے، مگر یہ تقابل دین کو نقصان پہنچانا، دینداروں کو نقصان پہنچانا، امت کو نقصان پہنچانا ہے. کیا پوری مسلمان ہو گیا تھا؟ مدینہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، مکہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، پورا جزیرۃ العرب پورا مسلمان نہیں ہوا تھا. اور پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف جہاد کے لیے اگر جا رہے ہیں، غزوہ بدر رمضان کے مہینے میں ہوا. آپ اگر جہاد کے لیے جا رہے ہیں، کوئی معرکہ درپیش ہے، کوئی قتال درپیش ہے، کسی سے ٹکراؤ گاؤں ملے، تب آپ مدینے سے باہر گئے، ورنہ آپ مدینے سے باہر تشریف نہیں لے گئے ہیں. آپ مدینے میں رہے اور آپ نے اعتکاف کیا اور اعتکاف کو ناغہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک اللہ سے یہ تعلق مضبوط نہیں ہوگا آدمی دے نہیں سکتا. نبی کے اندر بھی دونوں شانیں ہوتی ہیں اور نبی کا کام کرنے والے میں بھی وہ دونوں شانیں ہونا ضروری ہے. ایک اللہ تعالیٰ سے لینا اور پھر اللہ کی مخلوق کو پہنچانا. جب لینا نہیں ہوگا تو پہنچانا کہاں سے ہوگا؟ بیٹری چارج نہیں ہوگی تو روشنی ٹارچ کہاں جلاؤ گے؟ اللہ سے تعلق، اس کے لیے یہ مہینہ ہے. اسی کا ایک خاص عمل اعتکاف کا بھی عمل ہے کہ اس میں بھی آدمی اپنے وقت کو لگائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکسو ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا اور مناجات میں مشغول ہو.
اور نفل اعتکاف کی نیت سے آدمی پورے رمضان میں کبھی بھی رہ سکتا ہے، سال بھر میں رہ سکتا ہے، جبھی بھی مسجد آئے نفل اعتکاف کی نیت کرے اور پھر اعتکاف کے اعمال میں اپنا وقت گزارے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تنہائی میں وقت گزارنا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قلب کا پیدا کرنا، یہ ظاہری اعضاء کی محنت اور ظاہری اعضاء کے اعمال کافی نہیں ہے جب تک کہ قلب کے اندر وہ کیفیت پیدا نہ ہو، وہ بجلی پیدا نہ ہو، وہ کرنٹ پیدا نہ ہو، وہ ایمان اور احتساب پیدا نہ ہو، تو روزے کی قیمت نہیں ہے، قیام کی قیمت نہیں ہے، کسی محنت کی قیمت نہیں ہے جب تک دل کے اندر وہ کیفیت پیدا نہ ہو۔ جب وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تبھی اعمال سے نفع ہوتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اعمال وزنی ہوتے ہیں، اور اسی لیے اللہ نے یہ موقع ہم کو عطا فرمائے ہیں۔ اور اس مبارک مہینے میں بھی اگر خدا نہ خواستہ مغفرت کی نعمت سے کوئی سرفراز نہیں ہوا اور حاصل نہیں کر سکا تو اس کے لیے بہت بڑی محرومی ہے۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آدمی کو زیادہ فکر ہونی چاہیے، آخری عشرہ زیادہ فکر کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ کیا کوئی گارنٹی ہو گئی کہ پہلے دوسرے عشرے میں مغفرت ہو گئی، آخری عشرہ بازاروں میں گزارو؟ پہلا عشرہ دوسرا عشرہ تو کچھ ہے مسجد میں، آخری عشرہ بازاروں کے لیے ہو گیا کہ بازاروں میں گزارا جا رہا ہے، اس میں تو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ رمضان ایسے ہی گزر گیا اور ہم نے مغفرت حاصل نہیں کی تو بہت بڑی وعید بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے ہیں اور چڑھتے چڑھتے آپ فرماتے ہیں آمین آمین آمین۔ صحابہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے، کچھ لوگوں کے لیے بد دعا کی، اس میں ایک بد دعا ان کی یہ تھی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، تو میں نے اس پر آمین کہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ایسی ہے کہ اس کی ناقدری پر اللہ تعالیٰ ایسے ناراض ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جلیل القدر فرشتے جبرائیل کو بد دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، اور اپنے سب سے برگزیدہ بندے اور افضل الخلائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کہلوائی جا رہی ہے اس نعمت کی ناقدری پر۔ تو کتنی بڑی ناقدری ہے اور کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ گزرے اور آدمی اس نعمت کو حاصل نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اس نامرادی اور ناکامی سے میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، اور اس مبارک مہینے کی قدر کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور اپنا صحیح اور قوی تعلق نصیب فرمائے، اور محض اپنے کرم سے ہم سب کو اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔